السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ابراہیم حسین عابدی۔ ناظرین، گزشتہ دنوں آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوا تھا، اور موضوع تھا کہ سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے یا سعودی عرب کے حکمران جو کچھ کر رہے ہیں محمد بن سلمان، آیا وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اس بارے میں مفتی تقی صاحب نے اپنی رائے پیش کی، اور یہ کرنی بھی چاہیے ایک حکم عالم جس کو لوگ فالو کرتے ہو، جس کے پیچھے چلتے ہو اور اس کے ماننے والے ہو، اور وہ ایک چیز کو غلط سمجھے تو اور وہ پوری طرح انہیں شرح صدر ہو تو اپنی رائے کا اظہار بے لاگ انہیں کر دینا چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس پہ حکمران ناراض ہوں گے، ہمارے لیے جو ہے ویزے بند ہو جائیں گے، سعودی عرب میں داخلہ بند ہو جائے گا، یا دیگر ممالک میں مطلب ان کے حکمرانوں کے لیے کچھ کہا ہو تو ہمارے یہ ہو جائے۔ تو دنیا کی جو ہے لالچ یہ ایک عالم کو مد نظر نہیں رکھنی چاہیے۔ جو دینی رائے ہے اسے کھل کے ببانگ دہل بیان کر دینا چاہیے۔ تو مفتی تقی صاحب نے بھی یہی کیا، اپنی رائے کا اظہار جو انہوں نے ٹھیک سمجھا وہ بیان کر دیا۔ اور دوسری طرف جو ہمارے طاہر اشرفی صاحب تھے، انہوں نے بھی ان کا جو عہدہ ہے اور جو لوگ پہچانتے ہیں انہیں کہ وہ کس لیول کے انسان ہے اور ان کا کیا کام ہے، تو انہوں نے بھی شائستہ انداز ہم کہیں گے، اگرچہ اس سے ان کے اس کام کو ہم صحیح نہیں سمجھتے، لیکن انہوں نے جو باتیں کی وہ تو ٹھیک کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی مفتی تقی صاحب جو ہے وہ باقاعدہ حکومت کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، مفتی اعظم کا عہدہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ ان کی بات ٹھیک تھی۔ لیکن پھر ان کے خلاف کیا ہوا؟ ہمارے دینی جذبات رکھنے والے اور دینی مدارس سے نتھی لوگوں نے ان کے خلاف جو ہے ان کو گالیاں دی، ان کو برا بلا کہا، بقول ان کے کہ ان کی مرحومہ والدہ تک کو یاد کیا گیا۔ تو یہ گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی، گالیوں سے انہوں نے نوازا، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ لوگوں کو دینی مدارس اور دینی درد رکھنے والے، دین کا درد رکھنے والے لوگوں کے خلاف انہیں موقع ملا بولنے کا۔ تو ناظرین، اور خصوصاً دینی مدارس کے لوگ ہو گئے، دین کا درد رکھنے والے لوگ ہو گئے، ان سے میری گزارش ہے آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کوئی بھی بات کریں، یہ تو کرنٹ ایشو تھا، لیکن جو علمی باتیں ہو اس میں بھی آپ نے شائستگی کا دامن تھامنا چاہیے، اور بدتمیزی، گالم گلوچ اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو آج کی مجلس میں یہی عرض کر رہا ہوں، اور خصوصاً اپنے دینی مدارس کے لوگوں سے، دین کا درد رکھنے والوں سے، کہ کیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہی تھے؟ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اخلاق یہی تھے؟ تو میں خود بھی دینی مدارس سے تعلق رکھتا ہوں، اور اب بھی دینی مدرسے میں ہی میری ذمہ داریاں ہیں، اور کچھ کاروبار ہے، سب کچھ ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو یہی بتلا رہا ہوں کہ بات جو بھی کریں اور ایک سلجھے ہوئے انداز میں شائستگی سے کیجئے، کہ دوسروں کو موقع نہ ملے، اور دوسرے یہ نہ سوچے کہ کیا ان کی تربیت یہی ہوئی۔ اب ہم لوگوں نے انہیں موقع فراہم کیا، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ بھئی کیا دینی مدارس میں یہی سکھایا تھا، حالانکہ یہ گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی۔ تو اس طرح گنے چنے لوگوں کی وجہ سے پورے دینی مدارس پر، پورے اہل مذہب پر جو ہے آنچ آتی ہے۔ تو ہمیں جو بھی اس طرح کا ایشو ہو اس سے بڑے دلائل کے ساتھ، اب اس میں ہمیں یہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم طاہر اشرفی کی حقیقت ظاہر کرتے وہ بھی طریقے سے، اور یہاں دوسری طرف جو مفتی تقی صاحب تھے ان کی عظمت اجاگر کرتے اور یہ مسئلہ اجاگر کرتے۔ اس کی آڑ میں ہمیں موقع فراہم ہو گیا کہ بھئی ہمارے ایک بڑے مفتی تقی صاحب نے اس طرح کی باتیں کیے، تو ہم پورا سعودی عرب جو کچھ کر رہا ہے وہاں
سینما ہال وہ کھول رہا ہے، یا اس میں جو ہے سیکورٹی گارڈ میں لیڈیز کو داخل کیا گیا ہے، اور لیڈیز بھی ایسے کہ جس کا لباس جو ہے اس پر انگلیاں اٹھ رہی ہے، یہ سب باتیں اگر ہے ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں تو یہ ہم طریقے سے اسے اٹھاتے ہیں اور اس مثبت انداز میں اسے آگے لے کر جاتے ہیں تو اس کا اچھا فائدہ ہوتا بنسبت اس کے کہ ہم نے گالی گلوچ سے اسے نوازا، اور یہ گنے چنے لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کیا، تو ہم اگر یہ نہیں کرتے تو انہیں موقع نہیں ملتا۔ تو جب بھی ایسا موقع آئے، چاہے وہ علمی موضوع ہو یا اس طرح کے سیاسی حالات ہو یا کوئی بھی کرنٹ ایشو چل رہا ہو، تو بہت ہی طریقے سے سلجھے ہوئے انداز میں اور دلائل سے مزین انداز میں ہم اپنا مدعا پیش کریں گے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے اور اس کے مثبت اور مفید اثرات مجھ پہ مرتب ہوں گے، جس کا مذہب کو، اہل مدارس کو اور دین کا درد رکھنے والوں کو فائدہ ہوگا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے مجلس تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔